پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف، دال شریف پکاؤں یا کدو شریف؟ انہوں نے کہا کوئی بغیر سے مرغا پکا کے لے آتا ہوں، شریف کی مجھے شرافت زیادہ، دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے؟ اچھا تو بغیرت سا مرغا پکا، اس طرح کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ وہ لطیفہ سناتا ہوں نا، امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو زنا کرتا ہے، ایک وہ جو سود کھاتا ہے، تیسرا وہ، ابھی کہہ نہیں لگتے تھے ایک آدمی اٹھ جاتا تھا، امام صاحب ایک بات میری سن لیں۔ امام صاحب نے کہا بیٹھ جا، بات تو کمپلیٹ ہونے دے۔ پھر شروع کرتے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو زنا کرتا ہے، دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے، تیسرا، پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے۔ پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں، ایک وہ جو زنا کرتا ہے، دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے، تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا، اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں۔ ٹھیک ہے، تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں۔ تو غلط کہا امام صاحب نے، لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے۔ ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے۔ اس نے لمبی آہ کھینچی، سانس بھری لمبی، کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پوری زندگی انتظار کیا، 2 گھنٹے اور صبر کر سکتے۔ شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھے جا رہا تھا، سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے، پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے ان سے چوزے بھی نکلتے تھے، تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے، یہ 100 انڈے ہیں، بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا، ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا، مختلف مرغیاں، 100 چوزے نکلیں گے، پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا، مرغیاں رکھوں گا، پھر بریڈنگ ہوگی اس سے، پھر اتنے انڈے کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا، خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میرا بنگلہ ہوگا، پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے، میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے۔ جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے۔ تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق، اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی، تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے، پیسے نکال۔ وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا، ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے، ہر ایک کو کیا کہتا تھا بھولے سے؟ اپنی بیوی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا، پٹتا، لوگ مارتے، تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے، تو بچ جاتا۔ ایک دن کسی نے کہا کمبخت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے، کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے؟ تو نے بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی، کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا ہے؟ کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکے۔ تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو، کیونکہ یہ چھن جائے گی۔ تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں۔ ایک آدمی جو تھا نا، ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی، خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا، رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا، خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم، 2 شادیاں ہو گئی۔ پھر بیگم کو، پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی، اس کو لے کر آتا، اترتا، باہر سے دروازہ کھولتا، 3 شادیاں ہو گئی بھائی، صحیح ہے نا؟ وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے، بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے، اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی، اور خواتین دیکھ رہی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر ایک دن آیا، دروازہ ایسے ہی کھولا، 4تھی بھی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھولتا ہے، اندر سے لاک خراب ہے اس کا، جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے۔